کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرا۔ تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ ارض مقدس فلسطین، آج اس سرزمین مقدس پہ آگ برسائی جا رہی ہے اور گولے برسائے جا رہے ہیں، جس سرزمین مقدس کو اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کی قدم بوسی کا شرف عطا فرمایا۔ سرزمین فلسطین اور اس کے اندر بیت المقدس، یہ وہی مقام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب فرعون غرق ہو گیا تو بعد میں فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس زمین کو مقدس و مطہر فرمایا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ آپ نے اپنا دارالحکومت جس جگہ کو بنایا وہ بیت المقدس کی پاک سرزمین۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت اللحم میں ہوئی، عیسائی بھی آج اس سرزمین کا اسی وجہ سے احترام کرتے ہیں، بیت المقدس کو اس سے نسبت ہے۔ اور سب سے بڑی ہماری مسلمانوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ اور نسبت اس سرزمین سے یہ ہے کہ وہاں وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے محبوب دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ انبیاء کو نماز پڑھائی، انبیاء کی امامت فرمائی، اور اسی جگہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی جسم کے اندر، ایک جسم کے اندر آنکھ دکھے، کان، کوئی عضو دکھے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا اسی طرح مسلمان ہے، دنیا کائنات کے جس خطے میں رہنے والا مسلمان ہو، اگر اس کے اوپر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، تو دنیا کائنات کے تمام مسلمانوں کے اوپر اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، اس کا مداوع کرنا، اس کا درد کا علاج کرنا اور اس کے کام آنا، یہ پوری امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ آج فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملانا اور عملی طور پہ ان کی مدد کے لیے جانا تمام امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ لیکن اس وقت امت مسلمہ کی حالت زار یہ ہے، 57 اسلامی ممالک کے پائے جانے کے باوجود محض مذمتی بیان داغنے کے علاوہ ہمارے حکمرانوں کو کوئی کام نہیں آتا۔ اس کی مثال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ملتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی حیثیت یہ ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں آج سے بھی زیادہ ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ دشمن کے دل سے تمہارا ڈر نکال دے گا۔ اسرائیل نے ادھر سے بمباری ابھی کی نہ تھی کہ امریکہ نے بیان دے دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علماء کہتے تھے الکفر ملت واحدہ، عالم کفر ایک ملت ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، عالم اسلام بھی ایک ملت ہے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی کہ ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اس وقت فلسطینی مسلمانوں کو اس امر کی ضرورت ہے، انہیں ہمارے مذمتی بیانوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دیکھیں آپ کی گلی میں، آپ کے گھر کے سامنے مقابل گھر میں آگ لگی ہو، آپ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہیں بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ، وہ جل رہا ہے اور آپ کہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ کہے گا بھائی میاں تم کیسے میرے ساتھ ہو، اپنے گھر کھڑے ہو کے ساتھ ہوں، آؤ اس آگ کو بجھاؤ، میری مدد کرو، مجھے نکالو۔ یہی حال اس وقت تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کا اور ہمارے جتنے لیڈرز ہیں ان کا یہ ہے۔ ادھر فلسطین میں آگ لگی ہے، وہ اپنے ممالک میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور دعا کریں دعا کریں۔ صرف دعاؤں سے سارا کچھ نہیں ہوتا۔ جنگ بدر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی نہیں فرمائی مدینہ بیٹھ کے کہ یا اللہ جو قافلہ آ رہا ہے مشرکین کا وہاں پہ غرق ہو جائے اور بھسم ہو جائے، مر جائے، نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے میدان عمل میں گئے، پھر دعا کی، اللہ نے فرشتوں کا نزول فرما دیا۔ دعا بھی ایک بہت لازمی امر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی کردار پیش کرنا نہایت ضروری ہے اور اہم امر ہے۔ حکمرانوں پہ لازم ہے کہ وہ بذریعہ جہاد ان کی مدد کے لیے پہنچیں، اور ہماری مسلمانوں کی، آپ کی، میری ذمہ داری ہے، جو ہمارے بس میں جو ہے ہم تو وہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا تو یہ لازمی امر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق، کردار، اعمال، افعال، مال، جس طرح سے بھی ہو سکے فلسطینی بھائیوں کی اور وہاں کے مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اسرائیل کی پروڈکٹس کا سرکاری طور پر مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں میں جذبہ جہاد بھی پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور عالم اسلام کو ان کے حق میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔